السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان علی اور آپ کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ محمد بن قاسم کے بارے میں جان سکیں گے کہ محمد بن قاسم نے کتنی جنگیں لڑی، کس کے خلاف لڑی اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد بن قاسم کتنے بڑے عظیم لیڈر تھے۔ دوستو، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید اس قسم کی دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، عالم اسلام کے ایک عظیم اور ہندوستان کو فتح کرنے والا پہلا نوجوان مسلم سپہ سالار محمد بن قاسم 75 ہجری کو طائف کے مقام پر پیدا ہوا۔ باپ کا نام قاسم اور دادا کا نام محمد تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا اور مسلمانوں کا دارالخلافہ شہر دمشق تھا۔ دوستو، محمد بن قاسم ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی، پیشانی گشادہ، بازو گول، کلائیاں چوڑی، بدن کڑیل اور بھرا بھرا تھا۔ رنگ گلابی اور آواز روبدار تھی۔ خداوند قدوس نے اسے فولاد کا دل اور جگر عطا کیا تھا۔ قدرت کی طرف سے محمد بن قاسم کو بلند خیال، مستحکم ارادے اور بہادری کے جوہر عطا ہوئے تھے۔ وہ نہایت خلیق اور حلیم الطبع، شیریں بیان اور ہنسمکھ تھا۔ ہر چھوٹے اور بڑے سے نہایت ہی میٹھی آواز اور محبت سے گفتگو کرتا تھا۔ لشکر میں اس سے بڑی عمر کے بہت سے لوگ شامل تھے جو اس کے متحد تھے۔ وہ ان سب سے بے حد عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ بہرحال حجاج بن یوسف نے سندھ کی سپہ سالاری کے لیے محمد بن قاسم کو منتخب کیا، جو اس کے خیال کے مطابق سندھ کی طرف بھیجے جانے والے لشکر کی بہتر کمانڈری کر سکتا ہے۔ محمد بن قاسم کی کنیت ابو بہار تھی، اس لیے کہ وہ بہار البرگ نام کے پھول کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس کی کنیت سے مشہور ہو گیا۔ حجاج بن یوسف جب عراق کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے محمد بن قاسم کے باپ قاسم کو بصرے کا حاکم مقرر کیا۔ اسی وجہ سے محمد بن قاسم کی تربیت بصرے میں ہوئی۔ محمد بن قاسم ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کے والد نے وفات پائی۔ 5 سال کی عمر میں ہی اس کی ذہانت، شجاعت کے جوہر محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے خاندان غربت کی وجہ سے محمد بن قاسم کو اعلیٰ تعلیم نہ دلا سکا، اس لیے محمد بن قاسم دمشق جا کر لشکر میں بھرتی ہو گیا۔ لشکر میں شامل ہونے کے بعد وہ انتہائی قابل تجربہ کار اور جنگ کا بہترین تجربہ رکھنے والے سالاروں کے تحت اپنی خدمات انجام دیتا رہا۔ 14 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے لشکر میں ایک اعلیٰ عہدہ حاصل کیا، یہاں تک کہ 90 ہجری میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایران میں کردوں کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس دور میں کردوں نے جو بغاوت کی تھی، اس کے لیے جس کا لشکر انتخاب کیا گیا وہ محمد بن قاسم کا لشکر تھا، جس کے سپہ سالار محمد بن قاسم تھے۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 15 سال تھی۔ محمد بن قاسم کو جو لشکر مہیا کیا گیا، اسے لے کر ایران کی طرف روانہ ہوا، کردوں سے ٹکرایا اور کردوں کو بدترین شکست دے کر ان کی بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اس لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم ایران کے اندر بڑھتا چلا گیا اور شہر استخر شہر کو فتح کیا، اور اس کے بعد دوسرے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جریان شہر کی طرف پیش قدمی کی، یہاں تک کہ انہی دنوں محمد بن قاسم نے ایک خاص نقشہ کے مطابق شیراز شہر کی بنیاد ڈالی۔ اس سے پہلے شیراز معمولی لشکر کے پڑاؤ اور قیام کے لیے استعمال ہوئی تھی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے شیراز کا حاکم مقرر کیا، اور ایک والی اور حاکم کی حیثیت سے محمد بن قاسم نے نہایت عمدگی اور عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اسے جو ماہانہ روزینہ ملتا تھا، اس میں سے وہ کافی رقم بچا کر تبلیغ اسلام پر خرچ کیا کرتا تھا، اور اپنے فرصت کے اوقات میں لوگوں کے سامنے اسلامی موضوعات پر تقریریں کرتا تھا۔ محمد بن قاسم کے خلوص اور ایمانی قوت کی اس دور کے جلیل القدر علماء بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ جس زمانے میں حجاج بن یوسف نے ایک بار پھر سندھ پر حملہ آور ہونے کا پختہ ارادہ کیا، اس وقت محمد بن قاسم ایران میں مقیم تھا، اور اس قیام کے دوران حجاج بن یوسف نے اس سے حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے اور رے شہر کو فتح کریں۔
جس وقت حجاج بن یوسف کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم ریش شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، راستے میں اسے حجاج بن یوسف کا ایک قاصد ملا جس نے حجاج بن یوسف کا خط پیش کیا، اور اس خط میں حجاج بن یوسف نے لکھا تھا کہ ریش شہر کی طرف اپنی پیش قدمی روک دو اور سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، واپس شہر آ جاؤ اور وہاں رک کر ایک لشکر کا انتظام کرو جو تمہاری طرف بھیجوں گا اور اسے لے کر تم سندھ پر حملہ آور ہونا۔ حجاج بن یوسف نے 6000 کا ایک بہترین لشکر تیار کیا۔ سفر کے لیے 6000 کے اس لشکر کو اس نے 6000 تیز رفتار اونٹ کے بوجھ لادنے اور ضرورت کے سامان اٹھانے کے لیے کئی ہزار اونٹ مزید ان کے ساتھ کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے لشکر کو جس سامان کی ضرورت تھی وہ مہیا کیا، یہاں تک کہ سوئی دھاگے کے تک بھی اس نے ہر لشکری کے ساتھ اہتمام کیا۔ اس نے لشکر کے لیے خوراک کا اس حد تک انتظام کیا کہ عرب چونکہ سرکہ کو بہت شوق سے کھاتے تھے، اس نے روئی سرکہ میں بھگو کر سائے میں خشک کی، پھر اس روئی کے گٹے بنوا کر جہازوں میں روانہ کیے تاکہ جب لشکر کو سرکہ کی ضرورت ہو وہ روئی تر کر کے اس کو چان لیا جائے اور لشکریوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ عام چیزوں کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے لیے 30,000 دینار کی ایک رقم بھی مہیا کی۔ لشکر کو خشکی کے راستے پر روانہ کرنے کے علاوہ حجاج بن یوسف نے ضرورت کا سامان اور کچھ لشکری بحریں جہازوں میں لاد کر سمندر کے راستے روانہ کیے۔ ان جہازوں کے اندر بڑی بڑی بجنکیں تھیں جن سے دشمن کے قلعوں اور فصیلوں پر سنگ بازی کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ بہرحال حجاج بن یوسف کا مہیا کردہ لشکر شیراز پہنچا اور وہاں سے ایک لشکر کو لے کر محمد بن قاسم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ محمد بن قاسم جب اپنے لشکر کے ساتھ مکران پہنچا تو مکران کے مسلمان والی محمد ہارون نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ چند روز تک محمد بن قاسم نے مکران میں قیام کیا، اس کے بعد وہاں سے ارمن بیلا کی طرف روانہ ہوا۔ محمد بن ہارون اس وقت بیمار تھا اور بیماری کے باوجود اس نے اس مہم میں شرکت پر اصرار کیا۔ محمد بن قاسم نے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ مکران کے ساتھ سے نکل کر سب سے پہلے محمد بن قاسم پنجگور پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کرنے کے بعد چند دن کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں پر قیام کیا۔ پنجگور سے روانہ ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے ارمن بیلا کا محاصرہ کیا، اسے بھی فتح کر کے وہاں کچھ دن قیام کیا تاکہ لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع ملے۔ یہاں مکران کا والی محمد بن ہارون جو بیمار تھا فوت ہو گیا اور اسے اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو یہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جائے گی، اس کہانی کو سیکنڈ پارٹ میں بیان کیا جائے گا۔ دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں تاکہ آپ کو اس قسم کی دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے ذیشان علی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔